اچھا جی، ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے وائرس. بڑا کامن ٹاپک ہے اور مشہور ٹاپک ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایڈس کا ٹاپک رکھا ہے سلیبس میں، اور جو کہ بڑا اچھا کیا کہ ایڈس کا ٹاپک بھی انہوں نے رکھا ہے، اس کے سمٹمز، اس کے پھر ڈائگنوسس، اور کس طرح وہ ہماری باڈی میں مختلف قسم کے ایفیکٹس کاز کرتا ہے، اس کی کازز کیا کیا ہوتی ہیں، ٹرانسمیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے. تو یہ اچھا کیا ان لوگوں نے ڈال دیا، کیونکہ کافی ساری اویئرنیس انسان کو ہو جاتی ہے وائرسز کے حوالے سے، اور اس خاص طور پہ اس بیماری کے حوالے سے. تو پہلے میں اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ اس میں کافی ساری آپ کو نیو چیزیں پتہ لگیں گی. پھر ہم وائرس کے وہ کیریکٹرسٹکس جو کہ کافی ساری باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ ہم آخری میں کر لیں گے جلدی سے. اور جو پہلے ہمارا جو ایکچوئل لینڈی تھوڑا ٹاپک ہو سکتا ہے، کنسیپچل ہو سکتا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو ہم جو ہے وہ کور کر لیں. اچھا جی، ٹاپک وائرس ہے. تو ایچ آئی وی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے اس کو؟ ارے اس کا بڑا مسئلہ ہے بھائی. ایک منٹ. اوکے سوری. تو کہانی شروع ہوتی ہے ہماری ایچ آئی وی سے. ایچ آئی وی. اب آپ کو اس کی فل فارم بتانی چاہیے سب سے پہلے تو کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. یہ کبھی کبھی پوچھ لی جاتی ہے. ہیومن امیون وائرس نہیں ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. اور اس میں اور ایڈز میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے آپ کو. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ ایچ آئی وی کو ایڈز سے ملا دیتے ہیں. تو پوچھا کہیں ایڈز جا رہا ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہیں ایچ آئی وی، اور پوچھا کہیں ایچ آئی وی جا رہا ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہیں ایڈز. تو آپ کو یہ بہت زیادہ ان میں ڈفرینس کرنا ہے کہ ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے ایڈز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایچ آئی وی از اے وائرس وچ کازز ایڈز. اور ایڈز کی فلم ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. سو اٹ از ناٹ اے ڈیزیز. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ڈیزیز ویزیز نہیں ہے. اس کے اندر سنڈروم ہم کسے کہتے ہیں؟ کلیکشن آف ڈیزیز، کہ جس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم سنڈروم کہتے ہیں. سو ایڈز از ناٹ اے سنڈروم، اٹ از اے ڈیزیز. ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی، او سوری، اٹ از ناٹ اے ڈیزیز، اٹ از اے سنڈروم. ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. اب یہ بڑا خطرناک ہے نا ایچ آئی وی دوسرے وائرسز سے. نمونیا ہو جائے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے وائرل انفیکشن ہو جائے، ٹیوبرکلوسس ہو جائے، اس میں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایچ آئی وی جس کو ہو جائے وہ بڑے خطرے والی چیز ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ آئی وی ڈائریکٹ جو افیکٹ کرتا ہے ہمارے امیون سسٹم پہ کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام بھی رکھا گیا امیونو ڈیفیشنسی. امیون سسٹم پہ ڈائریکٹ جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے، امیون سسٹم پہ. سو اٹ اٹیکس امیون سسٹم. اور جب امیون سسٹم پہ ہمارے اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہمارا امیون سسٹم کیا ہو جائے گا؟ ڈیفیشینٹ ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں وہ پراپرٹی، وہ کیریکٹرسٹکس نہیں رہیں گی جو عام طور پہ نارمل امیون سسٹم میں ہوتی ہیں. سو اٹ افیکٹس دا امیون سسٹم. سبھی کیا چل رہا ہے؟ امیون سسٹم میں ہوتی ہیں تو وہ پراپرٹیز ڈیفینیٹلی نہیں رہ سکیں گے. تو ہم بولیں گے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ امیونو ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، یا پھر یہ امیونو کمپرومائزڈ ہو چکا ہے. دا امیون سسٹم بیکمز امیونو کمپرومائز، یا پھر امیونو ڈیفیشینٹ ہو چکا ہے، یا پھر ویک امیون سسٹم ہو چکا ہے. کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ ہوگا نا، جب امیونو کمپرومائزیشن شروع ہو جائے گی، امیون سسٹم آپ کا ویک ہونا شروع ہو جائے گا، ڈیفیشینٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسٹرانگ نہیں رہے گا، امیونٹی آپ کی کمزور ہو جائے گی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یو ول بی، اور اے پیشنٹ ول بی پری ڈسپوزڈ ٹو مینی ڈیزیزز. اصل کہانی یہ ہے، ٹو مینی ڈیزیزز.
کہ جب آپ کا امیون سسٹم میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہی ڈیزیزز کے ساتھ لڑنے کی، مائکرو آرگینزمس کے ساتھ فائٹ کرنے کی، تو جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، بیکٹیریل ڈیزیزز، وائرل ڈیزیزز، کینسرز، وہ ساری ڈیزیزز اس پیشنٹ کو ہونا شروع ہو جائیں گی جس کو ایڈز ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو ایکوائرڈ اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ پیدائشی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پیدائشی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرل بائی برتھ چیز نہیں ہے، یہ ٹرانسمٹ ہوگا. اگر ٹرانسمٹ ہوگا تو پیدائش کے وقت بھی ماں کے ذریعے ہوگا، تو دیٹس وائی اٹ از نون ایز ایکوائرڈ. کسی سے حاصل کیا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا، ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اس لیے ایکوائرڈ بولتے ہیں. تو جیسے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم پری ڈسپوز ہو جائے گا یا پرون ہو جائے گا ٹو مینی ڈیزیزز اور مینی انفیکشنز. تو یہ تو ایک سمپل سا اس کا فارمولا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جو سمپل ہے کہ ایچ آئی وی اٹیک کرتا ہے امیون سسٹم کو، امیون سسٹم امیونو کمپرومائز ہوگا، ڈیفیشینٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کی طرف جائیں گے. پہلے یہ تھوڑی سی تھیم تھی اس کی نا، تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اچھا جی. اب بنیادی جو بیسک سیلز ہیں نا ہماری باڈی میں، جس پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں امیون سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں، تو امیون سسٹم میں تو بہت سارے سیلز ہیں جو ڈیفینس سسٹم میں ہمارے ڈبلیو بی سیز کام کر رہے ہیں. تو ان میں جو سب سے زیادہ متاثر افیکٹڈ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں CD4 سیلز. CD4 سیلز جن کو ہم کہتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز. تو یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کا سمجھیں کہ ایچ آئی وی جو ہے وہ دشمن ہے. ٹھیک ہے. CD4 cells are mostly most affected cells in the immune system by the HIV or in AIDS. ٹھیک ہے. اور اچھا اب یہ تو چلے سے پتہ لگ گیا ہمیں کہ CD4 cells ہیلپر ٹی سیل زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ افیکٹڈ ہو جائیں تو کیوں مطلب اتنا زیادہ ہمیں نقصان پہنچے گا؟ ان کے افیکٹڈ ہونے سے کیا کیا اتنا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے وائی یہ ہے کہ جب یہ انفیکٹڈ ہوں گے نا، ان کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے ٹو ایکٹیویٹ ادر سیلز، other WBCs, other white blood cells, to activate other cells, other immune cells, to fight against any virus or tumor. ٹھیک ہے. تو ان کا بیسک فنکشن، کیونکہ یہ تو بالکل انیشیٹر ہے نا، یعنی کہ یہ اگر افیکٹڈ ہو گیا تو پھر کوئی سیل آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے گا. تبھی تو ان کو ہیلپر ٹی سیل کہتے ہیں کہ یہ تمام سیلز کو آپ کے ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ افیکٹڈ ہو گئے تو کیسے آپ کا امیون سسٹم کے سیلز پھر ایکٹیویٹ ہو سکیں گے؟ تو اس لیے جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہے CD4 سیلز کی. اور ایچ آئی وی اسی لیے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ یہ افیکٹڈ ہو گئے سمجھو تو سارے سیلز آپ کے افیکٹڈ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، فنکشن نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ریزن ہے. اچھا پھر آپ کو یہ بھی آپ اس طرح بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب CD4 سیلز تب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب کوئی وائرس یا کوئی ٹیومر آپ کی باڈی میں، آپ کی بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتا ہے، تاکہ یہ ایکٹیویٹ ہو کر دوسرے سیلز کو ایکٹیویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح بھی سمپلیفائی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر دوسرے جو سیلز ہوتے ہیں جو ان کی بالکل بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ CD8 سیلز. CD8 سیلز جو کہ ان کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں کہہ لیں، سیلز ہیں تو CD8 سیلز. اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائٹوٹاکسک ٹی سیلز. سائٹوٹاکسک ٹی سیلز. تو یہ جو یعنی کہ قتل کرنا اور مارنا اور ان کو جو ہے وہ کل کرنا، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے سائٹوٹاکسک ٹی سیلز کا. تبھی تو ان کو سائٹوٹاکسک کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلز کو کل کر دیں گے. تو یہ کام ہے ان کا. تو CD4 سیلز ایکٹیویٹ الٹیمیٹلی کس کو کرتے ہیں؟ امونگسٹ ادر سیلز ایز ویل ایز یہ CD8 سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. پھر یہ جا کے تباہی مچا دیتے ہیں، جو وائرسز ہیں، جو ٹیومرز ہیں، ان کو کل کرنا شروع کر دیں گے. ہیلپر ٹی سیلز آر ناٹ اٹ سیلف جو ہے وہ کلر سیلز یا ٹاکسک سیلز، ان کا کام تو صرف ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے عام طور پہ. اوکے. اچھا اب یہاں پہ بات آ گئی CD4 سیلز کی، CD8 سیلز کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یعنی کہ دوسری امیون جو سیلز ہیں ان کے درمیان بھی تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس پتہ لگ جائے، جو دوسرے ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں، کہ اگر کون کون سے سیلز متاثر ہو گئے تو کیا کیا ہماری باڈی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں صرف تھوڑی سی سمری آپ کو بتا رہا ہوں، ناٹ اے فل ڈیٹیل. ہو سکتا ہے MCQ پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ یہ یعنی کہ آپ کے لیے بن جائے. تو سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں مونوسائٹس.
ठीक है, मोनोसाइट्स आर आल्सो नोन एज इमेच्योर फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस की इमेच्योर फॉर्म है, या फिर हम इस तरह कहते हैं कि मैक्रोफेजेस आर द मेच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट बाद में जाके आपकी माइक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर जब मेच्योर होंगे तो ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये इमेच्योर हैं तो ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये काम करते हैं। और इनका फंक्शन में लिखवा रहा हूँ, तो आप भी लिख लें। इनका फंक्शन ये होता है कि इट दे प्रोटेक्ट टिश्यू स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यानी बेसिकली हर टिश्यू की अपनी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्किन की अलग है, लिवर की अलग है, ठीक है ना, और इस तरह लंग्स की अलग है। तो ये मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं, और उनको जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है वो उनको पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी कभी कभी तब्दील हो जाता है। स्किन में कुछ और कह रहे होते हैं, लिवर में, खैर वो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द टिश्यू स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हर टिश्यू की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना उनको स्पेसिफिकली मोनोसाइट्स का काम होता है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं एजोनोफिल्स की, कि अगर एजोनोफिल्स CD4 सेल्स अगर एजोनोफिल्स को एक्टिवेट नहीं कर सके तो क्या होगा? एओसिनोफिल्स। तो एजोनोफिल्स का फंक्शन हमारे पास क्या है कि टू ईट लार्ज पैरासाइट्स, टू ईट या टू किल लार्ज पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कोई भी आ गया आपका, एंडोपैरासाइट को एंटर हो गया बॉडी के अंदर, टेप वॉर्म वगैरह है, प्लाज्मोडियम है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, तो उनको किल करना, उनके खिलाफ जो इम्यूनिटी बनती है, वो एजोनोफिल्स बड़े मशहूर हैं। पैरासाइट के दुश्मन नहीं है एजोनोफिल्स, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं पैरासाइट को। तो जैसी पैरासाइट एंटर होगा तो एजोनोफिल्स। तो अगर CD4 सेल्स इनएक्टिव रहे, वो अगर HIV की मौजूद होने की वजह से एक्टिवेट नहीं कर सके एजोनोफिल्स को, तो क्या होगा? यू विल बी मोर प्रोन टू द पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, देन बात करते हैं बेजोफिल्स की। बेजोफिल्स, ओके, सो बेजोफिल्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि टू ईट इन्फ्लेमेशन, टू ईट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी हो जाती है जहाँ भी आपका इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं कि रेडनेस आ जाएगी वहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, यानी वो जगह सूज जाएगी, और वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ का रेज हो जाएगा, हीट, फीवर वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स तब आना शुरू होते हैं जब आपके बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। तो ये जो है वो इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे जाके उसको फिर ख़त्म करना, उसको, यानी कि इन्फ्लेमेशन तो होती चली जाएगी ना आपकी, तो उसको कंसाइज भी आपको करना पड़ेगा। तो ये बेजोफिल्स सारा इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, तो ये बेजोफिल्स हो गया। देन क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है टू ईट वायरसेस, टू ईट वायरस एंड ट्यूमर सेल्स। मैंने ऊपर लिखा भी है ट्यूमर सेल्स, टू ईट वायरस और ट्यूमर सेल्स। और ये CD8 की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि इनका ही फंक्शन होता है टू ईट, टू किल। ओके, देन फाइनली हमारे पास बच गए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? टू ईट बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है। बैक्टीरिया की जहाँ भी इन्फेक्शन होगा तो फौरन वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अगर CD4 मुतासिर होगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और सारे इनसे रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। एड्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन भी हो रहे होते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, दिमाग का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो डेट्स वाई एड्स इज सो मच डेंजरस, इससे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, अब करते हैं बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर। जो हमने पहले थीम समझ ली थी कि इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, और फिर आगे इम्यूनो डेफिशिएंसी करके, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करके प्रीडिस्पोज टू मल्टीपल इन्फेक्शंस। अब आते हैं इसकी किस तरह ये एंटर होता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। ओके, सो एच आई वी इन्फेक्ट्स
CD4 سیلس. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے بات کی کہ یہ انفیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے CD4 سیلس کو, اور دین یہ وہاں پہ جا کے اس کا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا کہ وہاں پہ جا کے یہ ملٹیپلائی ہونا شروع کر دے گا وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل یہ یہاں پہ ہمارے پاس CD4 ایک سیل ہے جو کہ بڑا خوش ہے, خوش تو نہیں کہہ سکتا, مطلب صحیح ہے, کام کر رہا ہے اپنا, اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس HIV آنا شروع ہو گئے اس کے پاس. فار ایگزامپل دس از دی HIV. تو سب سے پہلے اس کی نظر کہاں جائے گی, HIV کی CD4 سیل کے پاس. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہماری یہ جو CD4 سیلز ہے, CD4 سیلز ہیں, تو یہ ان کی یعنی اتنی جلدی ڈیتھ تو نہیں ہوگی, لیکن یہ کیونکہ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اندر وائرسز آ چکے ہیں. تو وائرسز باقاعدہ ان کے اندر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, وائرسز ان کے اندر چلے جائیں گے, اور وہاں پہ جا کے جس طرح ہم نے وہ بتایا نا آپ کو, لیٹک سائیکل ہوتی ہے, لائسوجینک سائیکل ہوتی ہے, تو اس میں یہ اندر جا کے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے, اپنی جنریشن کو بڑھائیں گے, کیونکہ وائرس ڈیفینیٹلی ریکوائرز دا سیل ٹو انکریز اٹس جنریشن فار دا ریپروڈکشن پرپز. دے نیڈ دا مشینری آف CD4 سیلس. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر یہ استعمال کر کے اپنی فیملی کو, اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کریں گے, اور جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, جب یعنی کہ مقصد تب پورا ہوگا جب ایک CD4 سیلز میں ہنڈریڈز آف نیو وائرسز HIV کے داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, تب ان کا پرپس پورا ہوگا ملٹیپلائی ہونے کے بعد, اور پھر یہ ان کو بوم رپچر کر کے باہر آنا شروع ہو جائیں گے, بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جائیں گے. اور جب بلڈ اسٹریم میں داخل ہوں گے تو کیا ایسے ہی گھومتے رہیں گے, نہیں, دا سائیکل ول کنٹینیو. دے ول اگین ری انفیکٹ another CD4 سیلس, اور کہیں نہیں جائیں گے یہ. ان کا بس دشمن جو ہے نا وہ CD4 سیلز ہی ہیں, ان سے ان کا لینا دینا ہے, ان سے بس ان کی دشمنی ہے. پھر دوبارہ دوسری CD4 سیلز کے پاس جا کے ان کو اٹیک کریں گے, اینڈ دا سائیکل ول کنٹینیو, ریپچر کرتے رہیں گے, اور اس طرح ان کی ڈسٹرکشن ہوتی رہے گی. تو الٹیمیٹلی یہاں پر کیا ہوگا, جیسے ہی نیو یعنی کہ CD4 سیلز آپ کے انفیکٹڈ ہوتے رہیں گے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو اٹ ول لیڈ ٹو, اب میں بات کرنا شروع کی ہے, پہلے انٹری ہوئی وائرس کی, پھر ملٹیپلیکیشن ہوئی, ملٹیپلیکیشن کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ فل اپ ہو گئے سارے CD4 سیلز وائرسز سے, اور اس کے بعد رپچر ہوئے CD4 سیلز. ٹھیک ہے, سیکوینس میں ہمارے, اور رپچر ہونے کے بعد اگین پھر ری انفیکشن ہوا دوسرے CD4 سیلز کے پاس. تو جب یہ ساری کہانی پیچھے ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اٹ ول لیڈ ٹو massive decrease in the number of CD4 cells. ٹھیک ہے, بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جائے گی CD4 سیلز کی, اتنی کمی ہو جائے گی کہ بندہ مر بھی سکتا ہے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ کمی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ, کسی میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے, کسی میں کم کمی ہوتی ہے, تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا. اس لیے ہم جو اس کی جو ٹریٹمنٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہم CD4 سیلز کی کاؤنٹ کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ CD4 سیلز آر ریمیننگ ان سائڈ دا باڈی. پھر اس کے حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کی سیویریٹی زیادہ سیویئر ہے, زیادہ کم ہے. تو آپ کے ہاتھ میں اگر اللہ نہ کرے کسی ایڈز آپ کی کسی ہو گیا کسی جاننے والے کو, تو آپ کو فوراً CD4 سیلز دیکھنے, پھر آپ کو بتانا ہے ہاں بھی CD4 سیلز کم ہے بھائی, یہ تو بہت زیادہ سیویئر ہو چکا ہے, زیادہ ہے تو بھائی ابھی اتنا سیویئر نہیں ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہے وہ یعنی 1000 ان کی کوانٹٹی سے لے کے 200 کے بلو بھی جو ہے وہ چلے جاتا ہے. 200 کے بلو اگر چلے گی سمجھیں کہ اٹ از ناؤ سیویئر انف ٹو کل دیٹ پرسن اور ٹو کاز ملٹیپل انفیکشنز اینڈ کینسرس. ٹھیک ہے, خیر آپ کو ابھی یہ کوانٹٹی تو اتنی یاد ہی رکھنی ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی کم بھی 1000 سے 200 تک بھی ہو سکتے ہیں, 50 سے کم بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ سیویئر اگر ہو جائے تو. اب جب CD4 سیلز کم ہو گئے تو اب جا کے ہمارا امیون سسٹم ویک ہوگا. ٹھیک ہے, امیون سسٹم بیکمز ویک. تو الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا HIV کا کہ انہوں نے CD4 سیلز کے کاؤنٹ کو ڈیکریز کیا ہے بائی کازنگ دیئر لیسز. ٹھیک ہے, اب امیون سسٹم جب ویک ہو گیا, اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اب جب امیون سسٹم ویک ہونے کے بعد جو انفیکشن ہوتے ہیں نا, تو ان کو صرف ہم انفیکشن نہیں کہتے, نارمل انفیکشن نہیں کہتے, ان کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ یہ ایک خاص کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں کہ یہ صرف تب ہوتے ہیں جب ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, نارملی یہ نہیں ہوتے عام طور پہ. ٹھیک ہے, ویسے ہو سکتے ہیں لیکن نارملی نہیں ہوتے. تو ایسے انفیکشنز کو ہم کہتے ہیں اپورچونسٹک انفیکشنز.
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिलने पे अराइव होते हैं ना, इसलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक की। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, CD4 सेल्स कम हो जाते हैं, दूसरे WBCs एक्टिवेट नहीं हो पा रहे होते, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मौके की तलाश में होते हैं, चलो भाई, और फॉरेन इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को करवा देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो इम्यून सिस्टम, व्हेन इम्यून सिस्टम becomes weak, there will be more chances of opportunistic infection as well as cancers। ठीक है, कैंसर्स भी हो सकते हैं। ओके okay? अच्छा जी, तो ये जैसे ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपके होना शुरू हो गए ना, सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एड्स। यहाँ से हम कहेंगे कि आपका सिंड्रोम का जो लेवल है, बिगिनिंग ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि आपका जो एड्स का जो लेवल है वो शुरू हो चुका है जब जब आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो गए हैं, पिछली जो हमने कहानी जिक्र की उसके होने के बाद। ठीक है, और फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज है पेशेंट का, तो इससे पहले पहले हमें रोकना होता है। अच्छा जी, हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर देखते हैं आगे क्या आप लोगों के सवालात हैं। अब बता देती है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस, हाउ विल यू डायग्नोज दी एड्स, आप एड्स को डायग्नोस कैसे करोगे? ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आम तौर पे जो हॉस्पिटल्स में, अच्छा पहली बात ये कि आप इसको सिम्टम्स के थ्रू कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते। तो कभी भी इस मुगालते के अंदर, उर्दू का लफ्ज़ है गाढ़ा, मुगालते के अंदर ना रह जाएं, गलत फहमी मिसकंसेप्शन के अंदर ना रह जाएं कि हम एड्स के सिम्टम्स देख के, अभी मरीज को क्या हुआ है, बुखार हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो आप डायग्नो नहीं, आप यू कैन नॉट डाय, मैं लिख भी देता हूँ, यू कैन नॉट डायग्नोसिस, यू कैन नॉट, यू कैंट डायग्नोस एड्स बाय सिम्टम्स। सिम्टम्स आपकी इतनी हेल्प नहीं करते एड्स की डायग्नोसिस में। आपको सिर्फ एक एड्स के लिए टेस्ट चाहिए, ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट आपको चाहिए, एंड इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर टू डायग्नोज द एड्स, ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट में आप क्या देखोगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्लड टेस्ट में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, HIV एंटीबॉडीज, HIV एंटीबॉडीज, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन एज एन एंटीजन आता है ना, वायरस एक एंटीजन अपने साथ लेकर आएगा, और एंटीजन फिर वो किसी भी वायरस की होगी, चाहे वो कोरोना वायरस की हो चाहे वो एड्स की हो, तो वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए आज भी जो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है कि देखने के लिए सो कोरोना है या नहीं है, या फिर आगे हो सकता है नहीं है, तो फिर एंटीबॉडीज उसका लेवल चेक करते हैं कि भाई कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज अगर आ चुकी हैं, तो ये दो बातें इंडिकेट करता है। एक तो ये कि इसको पहले कोरोना हो चुका है, दूसरा ये कि आगे होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज द पर्सन हैज ऑलरेडी डेवलप्ड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस। ठीक है ना, तो आई होप इट इज क्लियर। सो HIV एंटीबॉडीज देखनी होती है, लेकिन मसला ये होता है ना कि HIV की एंटीबॉडीज इतनी जल्दी आती वाती नहीं है। ठीक है ना, 6 महीने लग जाते हैं कम कम अज कम। अब 6 महीने से पहले अगर पेशेंट को सिम्टम्स आना, क्योंकि सिम्टम्स तो आ जाते हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि सिम्टम्स से आप डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन मरीज तो आपके पास आ रहा है और आपको शक हो रहा है कि यहाँ पे एड्स हो सकता है, और वो आप फॉर एग्जाम्पल चौथे महीने में आ गया, तीसरे महीने में आ गया, तो आपने एंटीबॉडीज कराई, एंटीबॉडीज आई नहीं, आप हो सकता है उसमें जो, यानी कि जिसको पता नहीं होगा, जो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, बोलेगा यार इसको एड्स तो नहीं हो सकता क्योंकि एंटीबॉडीज तो आई नहीं, लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होगा वो स्टिल प्रोग्रेस करेगा, 2 महीने बाद टेस्ट फिर कराएगा, 1 महीने बाद फिर कराएगा, ये देखने के लिए भी एड्स, और जो है उसको पता है भी 6 महीने बाद डेवलप होती हो सकता है कि चौथे महीने के अंदर आए हो, तीसरे महीने के अंदर आए हो। सो ये हैं HIV एंटीबॉडीज जो कि डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलें जी, अब मैं, कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ भाई, CD4 सेल्स की फुल फॉर्म क्या है? हाँ भी, CD4 सेल्स की फुल फॉर्म कौन बताएगा इनको, जल्दी से बताएं। ठीक है, CD4 सेल्स की फुल फॉर्म आ चुकी है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इतनी आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं ना, CD4 सेल्स की फुल फॉर्म क्या है, CD8 सेल्स की क्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा CD4 सेल्स की फुल फॉर्म क्या है।
اور یہ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ ڈاکٹرس کو بھی نہیں پتا ہوتی، آپس کی باتیں بتانا نہیں کسی کو. یعنی کہ جو ایم بی بی ایس کر چکا ہوتا ہے نا اس کی پتہ نہیں ہوتی. اس کو پوچھو نا CT 8 کی فل فارم کیا ہے، وہ آپ کو چمانڈ مارے گا. مارے گا کیول ہم نے پورے 5 سال نہیں پڑھی، ہم سے پوچھ رہے ہو. اچھا جی چلو، تو آگے چلتے ہیں. اوکے اب کہانی شروع ہو رہی ہے سمٹمز. ہو کے الگ سے مینشن کیا ہوا ہے آپ کے سلیبس میں ٹاپک سمٹمز کا. سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اور ہم نے تو بالکل ہی سمٹمز سے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ سمٹمز سے تو آپ کبھی ڈائگنوز ہی نہیں کر سکتے، لیکن اسٹل سمٹمز آر امپورٹنٹ اور اس کی پروگریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں جی، پروگریشن اگر آپ کو ایک آپ کا ایک یعنی کہ ایک ذہن میں سانچہ بیٹھ گیا نا پروگریشن کا، تو آپ کو سمٹمز کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ. سمٹمز یعنی کہ میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں، آپ سمٹمز کو کیسے دیکھو گے؟ بائی پروگریشن. کہ آپ کا HIV کیسے، کن کن لمحات سے اور کن کن اسٹیجز سے گزر کے آپ کو کس طرح سے انفیکٹ کرتا ہے اور کس طرح کے سمٹمز کاز کر سکتا ہے. اوکے جی، تو پہلا اسٹیج جو ہوتا ہے نا اس کا، اکارڈنگ ٹو ہم سمٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انفیکشن. ایکیوٹ انفیکشن. اچھا یہ دو ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا، آپ کو شاید پتا ہوں گی کچھ لوگوں کو، کہ ایکیوٹ اور کرونک. ایکیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے ہو گیا، فوراً سے ہو گیا اور بہت زیادہ ہوا. یعنی کہ فار ایگزامپل کسی کو ایک دم وائرس ایک دم انفیکٹ کیا، تو فوراً سے ایٹ دا ٹائم آف انفیکشن جو اس کو اس وقت جو سمٹمز آنا شروع ہوں گے نا، اس کو ہم بولیں گے دی سمٹمز آر ایکیوٹ. ایک تو جلدی آ گئے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، انٹری کے فوراً بعد آ گئے، آفٹر گوئنگ تھرو ڈیفینیٹلی انکیوبیشن پیریڈ آنا شروع ہو گئے، اور بہت تیز آئے، یعنی کہ بہت تیز بخار ہو گیا، بہت تیز سر میں درد ہو گیا، تھکن ہونا شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو یعنی کہ جیسے کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جسٹ فار این ایگزامپل، کہ ایک پینکریاٹائٹس ایک بیماری ہے جس میں ہمارے جو لبلبا ہے، پینکریاز ہے، وہ یعنی کہ ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو ایک ہوتا ہے ایکیوٹ، ایک ہوتا ہے کرونک. اب جب ہاسپٹل میں ہمارے پاس ایکیوٹ پینکریاٹائٹس کا پیشنٹ آتا ہے نا، وہ تو اس کو اتنا پین ہوتا ہے کہ بغیر 2-3 انجیکشن لگائے وہ سکون سے بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے، اتنا شدید پین ہوتا ہے ایکیوٹ پینکریاٹس کا، کہ وہ ایکیوٹ ہے. اور کرونک کے ساتھ عام طور پہ تو آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ کرونک ہو جاتا ہے تو اس میں بہت دیر سے، کرونک کا مطلب ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے انفیکشن کو، آپ ایکیوٹ سے وہ پاس کر چکا ہے. اور کرونک کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیر ہونے کی وجہ سے اب انفیکشن اتنے زیادہ سمٹمس کوز نہیں کر رہا، ہلکے پھلکے، ہلکا پھلکا. ہاں ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی کھانے کے بعد درد ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد میں ہاجمولا کھا لیتا ہوں صحیح ہو جاتا ہے، اس طرح کے مطلب کمپلینس ہوں گی. سو آپ کو، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ایکیوٹ اور کرونک کا تھوڑا سا فرق پتہ لگ گیا ہوگا. اب جب میں نے بتا ہی دیا ہے ایکیوٹ تو یہ شروع کے جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا، اسٹارٹنگ 2 to 3 months، تو اس میں آپ کے یہ ایکیوٹ انفیکشن والے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے آفٹر 2 to 3 months یا بٹوین 2 to 3 months. ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیٹیل آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لکھ لیں، تو اس لیے ابھی لکھوا رہا ہوں. اس میں کیا ہوگا کہ امیون سسٹم بیکمز فلی ایکٹیو ٹو فائٹ. ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے ہمارا امیون سسٹم، اور نہ صرف کمر بستہ ہو چکا ہے بلکہ وہ لڑ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا، فل اپنی جتنی وہ جان لگا سکتا ہے نا ایکیوٹ میں، وہ کوشش یہ کرے گا کہ بس یہ کرونک نہ ہو. کرونک ہوگی نا تو اتنا زیادہ ہمارے لیے، دیکھو ایکیوٹ نقصان دہ نہیں ہوتا. اب آپ کو شاید یہ غلط تاثر جا رہا ہو میری بات کا، کہ ایکیوٹ میں کیونکہ بہت زیادہ سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ خطرناک ہوتا ہے. نہ 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 نہ، دیکھو کینسر جو ہوتا ہے نا وہ ایکیوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لنگ کینسر ہو گیا، وہ ایکیوٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کرونک. کیونکہ وہ پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا، اندر اندر سمٹمز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. جو اسموکرز ہوتے ہیں یا دوسرے جو ہے وہ الکوہلز وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اسٹومک وغیرہ کینسر ہو گیا، تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اندر اندر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تب پتہ لگتا ہے جب بالکل اینڈ اسٹیج کے اوپر وہ لنگز میں جا چکا ہوتا ہے، وہ پھر بونز میں جا چکا ہوتا ہے، وہ برین میں جا چکا ہوتا ہے، پھر جا کے پتہ لگنا شروع ہوتا ہے. سو کرونک زیادہ خطرناک ہے ایکیوٹ سے. ایکیوٹ میں ہمارا امیون سسٹم فلی ایکٹیو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کرونک میں بس یہ اسٹیج جو ہے وہ نہیں جانے پا، یہیں پہ میں اس کو ختم کرے رکھ دوں. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، آگے ہم چلیں گے اس کی کہانی آگے لے کے. لیکن کنسپٹ آپ کو اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایکیوٹ میں امیون سسٹم بیکم فلی ایکٹیو ٹو فائٹ. اوکے جی، تو میں نے آپ کو سمٹمس کیا کیا بتائے؟
بہت تیز بخار، ہائی گریڈ فیور، فیور ہونا شروع ہو جائے گا، سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہم ایڈس کی بات کر رہے ہیں نا. اور دوسرے انفیکشن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ انفیکشن کے ذریعے آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنے اسپیسیفک سمٹمز نہیں ہے نا. بخار تو کسی اور ملیریا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ میں بھی ہو سکتا ہے، سر میں درد، بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. کیسے ڈائگنوز کرو گے؟ فٹیگ، تھکان شروع ہو جائے گی، کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بیماریوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ ہے سولن لمف گلینڈس. لمف گلینڈس کہ ہمارے جو لمفیٹک آرگنز ہیں، جو گلینڈز ہیں، فار ایگزامپل ہماری نیک میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے بیک آف دا ہیڈ، ہمارے تھائے میں، جہاں جہاں بھی ہمارے لمف گلینڈز ہیں، تو ان میں وہ، کیونکہ اب وہ دیکھو وہ کیوں یعنی کہ سوالنگ ان کی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈبلیو بی سیز فلی ایکٹیو ہیں، اور وہ ان کی پروڈکشن انکریز ہو چکی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ انکریز ہو رہی ہے، ان کی گروتھ زیادہ ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی جب وہ لمفیٹک جو سسٹم ہے، تو وہی امیون سسٹم میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو وہاں پہ جو لمفیٹک گلینڈز ہوں گے، جو لمفیٹک وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، لمفوائڈ آرگنز ہوں گے، نوڈیولز ہوں گے، تو وہاں پہ ایکومولیشن شروع ہو جائے گی ڈبلیو بی سیز کی. اور جب زیادہ کی تعداد میں وہ جمع ہوں گے تو وہ تو سوجیں گے، سائز میں بڑے ہو جائیں گے. آپ ہاتھ لگاؤ گے گردن پہ، آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا وہ گٹھلیاں مل رہی ہوں گی. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سوالن لمف گلینڈس. اگین اٹ از ناٹ اے اسپیسیفک سمٹم، آپ کو یہ دوسری بہت ساری بیماریوں کے اندر مل سکتا ہے. تو اس سے ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے کہ یہ ایڈز ہے. اوکے، فرض کریں ایکیوٹ انفیکشن میں ہم ناکام رہے، جو کہ اکثر رہتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم اتنا وہ نہیں ہے کہ ایکیوٹ ایڈز کو یعنی کہ ایکیوٹ اسٹیج میں ختم کر دے. تو یہ اسٹیج آگے پروسیڈ کرتا ہے اسٹیج 2 میں، جس کو ہم کہتے ہیں کلینکل لیٹنسی. کلینکل لیٹنسی. اور تقریباً 10 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، آلموسٹ یعنی 2 سے 3 مہینے. فار ایگزامپل کسی کو 15 سال کی عمر میں ایڈز ہوا، 2 سے 3 مہینے میں ایکیوٹ ہوا، ختم ہو گیا، اس نے ٹینشن ہی چھوڑ دی، اور وہ اندر چلتا رہا انفیکشن. ٹھیک ہے نا، پھر 10 سال کے بعد، 25-26 سال کے بعد اس کو یعنی کہ لیٹنٹ اسٹیج جو ہے وہ آنا شروع ہوا. اوکے، سو اچھا، پھر 10 ایئرس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ود لارج ویریبلٹی. ویریبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے آپ کا، یعنی اس کو آسان زبان میں ایسے سمجھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اٹ از اے اسٹیج ود آؤٹ سمٹمس. وداؤٹ سمٹمس. کیونکہ لیٹنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹنسی کا مطلب کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نا، جو چیز اپیئر نہیں ہو پا رہی، ظاہر نہیں ہو پا رہی، اس کو ہم لیٹنٹ کہتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ایسا اسٹیج ہے جس میں کوئی سمٹم اپیئر نہیں ہو رہے ہوں گے، بہت مائنر سمٹمز ہوں گے یا نہیں ہوں گے بالکل. ٹھیک ہے، تو اٹ از اے اسٹیج وداؤٹ سمٹمس. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سمٹم کیوں نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑا انپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سمٹم ہو کیوں نہیں رہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کا نا بیلنس قائم ہو جاتا ہے. بیلنس بٹوین امیون سسٹم اینڈ HIV. ایسے سمجھ لیں دوستی ہو جاتی ہے. دوستی کیسے ہوتی ہے؟ HIV یہ بولتا ہے کہ دیکھو مجھے آگے تو جانا ہے. کلینکل لیٹنسی والی اسٹیج ایسی نہیں ہے کہ HIV وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جائے. تو HIV امیون سسٹم کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو مجھے آگے تو جانا ہے. آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایڈز میں جاؤں گا. آگے آنے والی جو اسٹیج ہے نا، تھرڈ اسٹیج، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایڈز. تو دیکھو میں کچھ بھی ہو جائے، میں کلینکل لیٹنٹ تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گا نا، چپ کر کے تو نہیں بیٹھوں گا، تو مجھے آگے جانا ہے. تو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ میں امیون سسٹم تمہاری سیلز کو آہستہ آہستہ سے ختم کرتا رہتا ہوں. اتنی تیزی سے نہیں کروں گا جتنا ایکیوٹ میں کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں تیزی سے کروں گا تو تم ایکیوٹ انفیکشن مجھے اور مارنا شروع کر دو گے، اور میں اور حملہ کروں گا تو پھر پیشنٹ پریشان ہو جائے گا، فیور اس کو ہو رہا ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کر لیتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ، یعنی اس کو لکھ بھی دیتا ہوں میں، اور یہ کنسیپچل بات بتا رہا ہوں میں، اس کو مذاق نہیں سمجھیں. سلولی اینڈ گریجولی یا اسٹیڈیلی کلنگ CD4 سیلز. وہ کہتا ہے دیکھو میں آہستہ آہستہ CD4 سیلز کو ختم کرتے رہتا ہوں، اور
تم بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی تمہیں اتنا وہ فرق نہیں پڑے گا، تم دوسرے انفیکشن کے ساتھ لڑ سکتے ہو. 10 سال میں تمہیں دے دیتا ہوں، 10 سال تک تم لڑتے رہو دوسرے انفیکشن کے ساتھ. میں ایسے آہستہ آہستہ ختم کروں گا کہ تمہارے اندر وہ دوسرے انفیکشن سے لڑنے والی کیپیبلٹی ختم نہ ہو اور اپرچونسٹک انفیکشن نہ ہو سکیں. تو